لیکن ابھی جو میں واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں کہ محبت نام کس کا ہے، میرے دوستو آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی ہجرت کر کے مکہ سے کہاں گئے؟ ساتھ میں بولو نا کہاں پہنچے؟ بہت جلدی جلدی بتا رہا ہوں، ہجرت کر کے کہاں پہنچے؟ مدینہ۔ اچھا وہ ہمارے نبی کے انٹری، آہا سبحان اللہ، کیا انٹری ہوئی ہوگی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ میں۔ انٹری کی ایک جھلک میں آپ کو بتا دوں کہ جیسے ہمارے نبی انٹر ہوئے، اس کا نام مدینہ تو تھا نہیں، لیکن اللہ کی طرف سے آواز آئی، میرے مصطفیٰ آپ آ گئے، اے میرے مصطفیٰ آپ آ گئے، آپ کے قدم مبارک اس زمین پر آ گئے۔ آج تک اس کا نام یثرب تھا۔ کیا نام تھا؟ یثرب۔ اب کوئی یثرب نہیں کہے گا، آج سے اس کا نام مدینہ ہوگا، منورہ ہوگا، میمونہ ہوگا، طیبہ ہوگا، طابہ ہوگا۔ نبی آپ کا قدم مبارک جہاں آتا ہے وہ زمین کی شان بھی بدل جاتی ہے، زمین کا نام بھی بدل جاتا ہے۔ خیر ہمارے نبی کہاں پہنچے بولو؟ میں بہت جلدی بتا رہا ہوں، مدینہ منورہ آئے۔ ہمارے نبی بیٹھے ہیں، سب لوگ مدینہ والے بیٹھے، وہ کچھ بچیاں پہاڑ پر ہے، نعت پاک پڑھ رہی ہے۔ بھائی نعت پاک بھی ہو رہی ہے، کون سی نعت پاک ہو رہی ہے؟ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ وہاں نعت پاک ہو رہی ہے، جس نعت پاک کا ترجمہ یہ ہے کہ جو نبی ہمارے درمیان میں آئے ہیں وہ نبی نہیں ہے، ایسا لگتا ہے دن میں 14ویں رات کا چاند طلوع ہو کر ہمارے سامنے آیا ہے۔ خیر مجھے اتنا بتانا کہ سب ہمی ہمارے نبی آئے ہیں، نعت پاک ہو رہی ہے، لوگ جمع ہے، استقبال ہو رہا۔ وہ ایک جوان آدمی آ رہے ہیں ہاتھ میں ننگی تلوار لے کر، ایسے بھرے مجمع میں ایک جوان آدمی ننگی تلوار لے کر آ رہے اور کہہ رہے این محمد، این محمد، کہاں ہے محمد، کہاں ہے؟ اب ظاہری بات ہے سب لوگ تھوڑے چوکنا ہو گئے، کون ہے؟ اچھا وہ آنے والے کا نام طلحہ، بولو آنے والے کا نام آئے، اور آ کر سیدھے آ کر سامنے بیٹھ گئے، ننگی تلوار رکھی، کہا آپ محمد ہیں؟ کہا کہ ہاں۔ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ کہا ہاں۔ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ کہا ہاں۔ تو کہا آپ یہاں آئے ہیں، مقصد آپ کا آنے کا؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا مقصد ایمان اسلام۔ کیا کہا معلوم؟ میں وہ پہلا ہوں جو آپ کے ہاتھ پر ایمان قبول کرتا ہوں، میں وہ پہلا ہوں جو آپ کے ہاتھ پر ایمان قبول کرتا ہوں۔ اور پھر کیا کہا معلوم؟ اب جوان تھی اور سب کے بیچ میں اور استقبال ہو رہا ہے، تو انہوں نے جوان نے حضرت طلحہ، بولو کون؟ طلحہ، یوں کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کہا میرے پیارے نبی، اب تو آپ نبی ہو گئے میرے، میں مسلمان ہو گیا، آپ جو کہیں گے وہ میں، بولو وہ میں کروں، جس سے آپ روکیں گے اس سے میں رکوں۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ اتنا بڑا مجمع، نعت پاک ہو رہی ہے اور سب طرف سے استقبال ہو رہا، اور یہ بلند آواز سے کہہ رہے نام ان کا طلحہ ہے، حضرت طلحہ، اب کہو گے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ کیا کہہ رہے کہ آپ جو کہیں گے وہ میں کروں گا، جس سے آپ روکو گے میں رکوں گا۔ تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا معلوم؟ جاؤ اپنے ابا کو قتل کر کے آؤ، جاؤ اپنے ابا کو، ان کے ابا کا نام برا، بولو ان کے ابا کا نام برا، کہا تمہارے ابا کا نام برا ہے نا، کہا جاؤ قتل کر کے آؤ، انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا ہے، قتل کر کے آؤ۔ تو ان کے ہاتھ میں ننگی تلوار تو تھی، فوراً یوں پیچھے مڑے، کہا اللہ کے رسول اللہ کی قسم، یوں گیا اور یوں ابا کا سر لے کے آ گیا۔ معلوم ہے ہمارے نبی نے ان کا کپڑا پکڑ لیا، کپڑا پکڑ لیا تو کہا کہ کیوں آپ نے کپڑا کیوں پکڑا؟ ہمارے نبی نے فرمایا میں مدینے میں جوڑ پیدا کرنے آیا، مدینے میں توڑ پیدا کرنے نہیں آیا، میں تو تمہارا امتحان لے رہا تھا کہ جوان ہو، اتنے مجمع کے بیچ میں کہہ رہے ہو جو کہو گے کروں گا، جس سے روکو گے رکوں گا، امتحان لینا تھا، باقی تمہارے ابا کو قتل کرنا مقصود نہیں ہے۔ تو وہ طلحہ روئے ہیں، بھائی وہ جوان ہٹے کٹے تندرست روئے، اور روتے روتے کیا کہا میرے نبی آپ نے مجھ پر شک کیا؟ ارے میں قسم کھا کر کہتا ہوں جو کہو گے کروں گا، جس سے روکو گے رک جاؤں گا۔ اب وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں کون؟ بولو حضرت، ہاں، اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سفر حضر۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں آئے تو طلحہ بالکل ان کی جگہ فکس تھی کہ یہاں طلحہ ہوتے تھے، جیسے بعد ہمارے لوگوں کی مسجد میں جگہ اتنی پیاری لگتی ہے کہ وہ جگہ انہی کی ہوتی ہے، بلکہ ایڈریس ہوتا ہے کہ اگر اس آدمی کو ملنا ہے تو فلاں نماز میں فلاں صف میں فلاں جگہ دیکھنا، وہ آدمی تم کو نظر آئے گا۔ تو طلحہ کی جگہ بھی فکس تھی۔ اب ہوا کیا معلوم؟ وہ ہمارے نبی نے دیکھا تو طلحہ فجر کی نماز میں نہیں، حالانکہ مسجد نبوی اور حضرت طلحہ کا گھر 3.5 کلومیٹر،
بولو کتنا؟ لیکن فجر کی نماز میں نہیں، ظہر میں بولو نہیں، عصر میں نہیں، پانچوں نمازوں میں نہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھے کہیں سفر وفر پر گئے ہوں گے، دوسرے دن پھر فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء ساتھ میں بولو طلحہ نہیں، تیسرے دن پھر فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء بولو طلحہ نہیں۔ 3 دن ہو گئے نا، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے دن ظہر کی نماز میں یا عصر کی نماز میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، برابر عصر کی نماز میں اعلان کیا، آئینہ طلحہ، ارے بھائی تم لوگ سب نماز پڑھنے آ رہے ہو، آج چوتھا دن ہے، وہ طلحہ نظر نہیں آتے، وہ کسی کو کچھ پتا ہے؟ تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہا اللہ کے رسول بہت بیمار ہے وہ تو بہت، اور اتنے بیمار ہیں اب نہیں بچیں گے، آخری سانسیں لے رہے اور اپنے گھر پر ہے، بہت بیمار ہے۔ وہ طلحہ جنہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ جو کہیں گے میں کروں گا، جسے آپ روکو گے رکوں گا، آج وہ بیمار ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، ماں اپنے بچے سے محبت کرتی، اس سے زیادہ نبی اپنے امتی سے محبت کرتے۔ تو ہمارے نبی کا دل کیسا تڑپا ہوگا کہ اچھا 4 دن ہو گئے مجھے خبر نہیں کہ وہ بیمار ہے، ایک کام کرو چلو سب 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 ساتھ میں چلو۔ بس وہ ایک اعلان ہو گیا کہ چلے سب ساتھ میں چلے، ہمارے نبی آگے آگے، بولو صحابہ چلتے چلتے ہمارے نبی وہ 3.5 کلومیٹر کا سفر کر کے گئے۔ جب گئے تو دیکھا کہ طلحہ تو بے ہوش ہے۔ پورا مجمع بولے طلحہ کو کچھ نہیں معلوم، جیسا قومے میں آدمی چلا جاتا ہے، طلحہ بے ہوش ہے۔ ہمارے نبی نے دیکھا، پیشانی دیکھا، ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور گھر والوں کو جمع کر کے کہا آج رات انتقال ہو جائے گا، بولو آج رات طلحہ کا ہو۔ سارے گھر والوں نے جو چیخ چیخ کے رونا شروع کیا، کیونکہ نبی نے کہہ دیا، بات فائنل ہو گئی کہ آج رات کو انتقال ہو جائے گا۔ لیکن ہمارے نبی نے کہا گھر والوں سننا، بہت نصیب والے ہیں، جب انتقال ہو جائے تو مجھے خبر کر دینا، میں پھر رات کو آؤں گا، اور یاد رکھنا میں اپنی چادر لے کر آؤں گا، اسی میں ان کو کفن دینا ہوگا، بولو سبحان اللہ۔ اور انتظار کرنا، غسل میں دینے والا ہوں، بولو سبحان اللہ۔ ارے انتظار کرنا، جنازے کی نماز میں پڑھانے والا ہوں، ارے انتظار کرنا، دفن کا کام میں کرنے والا ہوں۔ وہ گھر والے سب کے سب بیٹھے، ہمارے نبی وہاں سے صحابہ کو لے کر چلے۔ جب ہمارے نبی یہاں لے کر چلے، یہاں مغرب کی نماز کے لیے ہمارے نبی آئے ہوں گے، وہاں طلحہ کی آنکھ مبارک کھلی، بولو سبحان اللہ۔ وہاں طلحہ کی آنکھ کھلی تو آدمی بے ہوش ہو، آنکھ کھلی، پہلا سوال کیا پوچھا معلوم؟ آئین رسول اللہ، میرے نبی کہاں ہیں؟ پہلا سوال، آنکھ کھلی۔ آدمی قومے میں وہ ہوش میں آتا ہو کہتا ہے پانی پانی پانی، وہ پانی سے زیادہ محبت کرتے تھے میرے نبی کہاں ہے؟ این رسول اللہ۔ تو گھر والوں نے کہا آئے تھے ابھی آئے تھے، اور یہ بھی کہہ کر گئے ہیں کہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آج رات کو انتقال ہوگا، وہ کفن بھی وہ لے کر آئیں گے، دفن بھی وہ کریں گے، جنازے کی نماز بھی وہ پڑھائیں گے، اور ساری کاروائی وہی کریں گے۔ معلوم طلحہ نے تھوڑی دیر اپنے آپ کو سیدھا کیا اور کہا رات کو انتقال ہوگا، ان کو نہیں بلانا، ان کو نہیں بلانا، تم لوگ میں سے کوئی میرے کو غسل دے دینا، کوئی کفن پہنا دینا، کوئی جنازے کی نماز پڑھا دینا، کوئی ان کو نہیں۔ تو سب نے کہا کہ آپ ان کو نہیں بلانا، کہا نہیں میری وصیت ہے ان کو نہیں بلانا۔ میرے دوستو معاملہ ایسا ہی ہوا، رات کو حضرت طلحہ کا انتقال ہو گیا، بولو انا للہ۔ وصیت تھی، کسی نے کفن دے دیا، کسی نے جنازے کی نماز پڑھا دی، کسی نے غسل دے دیا، دفن کر دیا۔ اب سچ بتاؤ یہاں تو ہو گیا، جو بھی حضرت طلحہ کی کاروائی ہونی تھی وہ کاروائی ہو گئی۔ وہاں ہمارے نبی کے بارے میں لکھا پوری رات سوئے نہیں، پوری رات سوئے نہیں، کہ طلحہ کی کوئی خبر نہیں آتی، طلحہ کی کوئی خبر، یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو گیا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، اور پڑھانے کے بعد کہا بھائی طلحہ کے بارے میں کوئی خبر ہے، طلحہ کے بارے میں کوئی خبر ہے؟ تو کچھ رشتہ دار کھڑے ہو گئے، کہا اسی لیے آئے ہیں، ان کا انتقال ہو گیا۔ تو کہا افلا اعظمتمونی، تم نے مجھے خبر نہیں دی، مجھے خبر نہیں دی، میں پوری رات جاگ رہا تھا کہ ابھی طلحہ کی خبر آوے، ابھی طلحہ کی خبر آوے، افلا اعظمتمونی، تم نے مجھے خبر نہیں دی۔ رشتہ داروں نے کہا کہ دینے والے تھے، آپ کوئی دینے والے تھے خبر، لیکن طلحہ کی وصیت تھی کہ اگر میرے نبی رات کو آئیں گے 3.5 کلومیٹر کا سفر کریں گے، اگر میرے نبی کو رات کے اندھیرے میں کوئی پتھر لگ گیا تو، میرے نبی کو کوئی کانٹا چبھ گیا تو، یا میرے نبی پر رات کو کسی نے حملہ کر دیا تو، طلحہ نے فرمایا میں کسی اور کے جنازے کی نماز کو گوارا کروں گا،
میں کسی اور کا کفن گوارا کروں گا، کوئی میرے کو دفن کرے گا وہ مجھے گوارا ہوگا، کوئی مجھے اٹھائے گا وہ مجھے گوارا ہوگا، لیکن میرے نبی کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے یہ طلحہ کو گوارا نہیں ہوگا۔ میری وجہ سے میرے نبی رات کو آئیں گے، کتنی تکلیف اٹھائیں گے، 3.5 کلومیٹر ہمارے نبی چلیں گے، پاؤں میں کانٹا لگ جائے، پاؤں میں پتھر لگ جائے، اندھیرا ہوگا، وہ زمانے میں لائٹ تو ہوتی نہیں تھی، اور اگر کسی نے میرے نبی کو کوئی ستایا، کوئی تکلیف پہنچائی، طلحہ کو سب گوارا ہے، لیکن نبی کو پاؤں میں چوٹ لگے، کانٹا چوبے، یہ گوارا نہیں ہے۔ میرے دوستو، ہمارے نبی نے جب یہ سنا، صحابہ کو کیا فرمایا؟ چلو، سب نے کہا وہ تو دفن کر دیے، کہا قبر پہ چلو، بولو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی قبر پر گئے، بولو کہاں گئے؟ یہ پوائنٹ کے لیے میں نے یہ واقعہ سنایا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قبر پر پہنچے، اب صحابہ کھڑے ہیں، ہمارے نبی بھی قبر کے سامنے کھڑے، معلوم نہیں ہمارے نبی کیا مانگتے رہے، کیا مانگتے رہے، روتے رہے، روتے رہے۔ لکھا ہے کہ گرم گرم آنسو کے قطرے ہمارے نبی کی آنکھ مبارک سے ٹپکتے گئے، لیکن حضرت عمر فرماتے جو آخری دعا مانگی، کہہ دو آمین، کہہ دو آمین، کہہ دو، بس اس پر آج ہمارا جمعہ وصول ہو جائے گا، بولو انشاءاللہ۔ کہ آخری دعا جو ہمارے نبی نے مانگی، جس پر صحابہ کی چیخیں نکلی، کیا دعا مانگی؟ اللہم القی طلحہ وہو یضحک الیک وانت تضحک الیہ۔ ہمارے آقا بولو تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں دعا مانگی، اے اللہ کل قیامت آئے گی، بولو کل قیامت آئے گی۔ ہمارے نبی نے دعا مانگے، اے اللہ کل قیامت آئے گی، طلحہ اپنی قبر سے نکلیں گے، ہم سب بھی نکلیں گے اپنی اپنی قبر سے۔ ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کل قیامت آئے گی، طلحہ اپنی قبر سے اٹھیں گے، اللہ ایسے اٹھے وہ تیری طرف دیکھ کر مسکراتے ہو، اللہ تو ان کی طرف دیکھ کر مسکراتا ہو۔ اے اللہ کل طلحہ کی قبر کھلے، قیامت کا جھٹکا ہوگا، آسمان پھٹا ہوگا، زمین پھٹی ہوگی، لیکن طلحہ جب اپنی قبر سے نکلے تو اللہ تجھے دیکھ کر مسکراتے اور اللہ تو ان کو دیکھ کر مسکراتا ہو۔ حضرت عمر وہاں تھے نا، وہ کہتے میں اکیلا نہیں، بہت سے صحابہ نے کہا کاش طلحہ کی جگہ ہم ہوتے، آج یہ دعا ہم کو مل گئی ہوتی۔ معلوم ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی طرف دیکھا، حضرت عمر اور سب کی طرف، کہا کیا ہوا؟ اللہ کے رسول ہماری تمنا ہے کاش طلحہ کی جگہ ہم ہوتے، بولو طلحہ کی جگہ ہم ہوتے، اور یہ دعا ہم کو ملتی کہ ہم قیامت میں قبر سے اٹھے، کیا شان ہوگی کہ ہم اللہ کو دیکھ کر مسکراتے ہو، اللہ ہمیں دیکھ کر مسکراتا ہو، کیا شان ہو۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا سب کو یہ خوشخبری مل سکتی ہے، بلکہ قیامت تک آنے والے میرے ہر بندے، ہر امتی، مرد ہو یا عورت ہو، ہمارے نبی نے فرمایا یہ دعا سب کو ملے گی، بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ، سب کو ملے گی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے یہ دعا ہم کو بھی ملے گی، شرط وہی ہے، شرط وہی ہے۔ کہا کیا شرط ہے؟ کہا جو طلحہ نے مجھ سے کیا تھا، جو طلحہ نے مجھ سے کیا تھا۔ کیا شرط کیا تھا؟ ایک ہی شرط کیا تھا، آپ جو کہیں گے، نہیں بولو نا، آپ جو کہیں گے کروں گا، جس سے روکو گے روکوں گا۔ کہا کوئی بھی میرا امتی کر لے نا، کوئی بھی قیامت تک آنے والا میرا امتی یہ زندگی میں طے کر لے کہ میرے نبی جو کہیں گے وہ میں کروں گا، جس سے روکو گے رک جاؤں گا۔ سمجھ لو وہ قیامت میں قبر سے اٹھے گا، اللہ اس کو دیکھ کر مسکراتا ہوگا، وہ اللہ کو دیکھ کر مسکراتا ہوگا۔ تو میرے پیارو، کون کون اس کے لئے تیار ہو رہا ہے کہ ہم ایک طے کر لے کہ میرے نبی جو کہے، معلوم ہے ہمارے نبی جو کہے وہ، بولو، جسے روکے رکنا، یہ قرآن میں لکھا ہے، ارے بولو نے قرآن میں لکھا۔ اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے پورا قرآن نازل نہ ہوتا، صرف یہ آیت نازل ہوتی تو امت کی ہدایت کے لئے کافی تھا۔ امام شافعی فرماتے 6666 آیتیں نازل نہ ہوتی، صرف اتنا ٹکڑا نازل ہوتا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ تو میرے دوستو کون کون تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اوپر کر کے بولے جو نبی کہے وہ کرنا، جس سے نبی روکے رکنا۔ ایک بات آپ کو بتا دو میرے دوستو، چونکہ ہم لوگوں کے اندر سٹائل وائل بہت ہے نا، عمر بن عبدالعزیز کا نام سنا؟ آخری بات سنو، سنا؟ 16 سال کے تھے، بہت ہینڈسم تھے، بہت خوبصورت تھے، بہت سمارٹ تھے۔ ان کے ابا
ان کے ابا نے ان کو مصر سے مدینہ پڑھنے بھیجا. مصر سے کہاں بھیجا؟ عمر بن عبدالعزیز 16 سال کے جوان ماشاءاللہ پڑھنے کے لیے ہوشیار بہت پڑھنے میں. ان کے استاد کا نام ہے حضرت صالح. بولو کیا نام ہے؟ صالح بن کیسان. آپ صرف اتنا یاد رکھو حضرت صالح. دیکھو حضرت صالح نے عصر کی نماز پڑھی. السلام علیکم. پیچھے مڑ کر دیکھے, پیچھے مڑ کر دیکھے تو ان کے سٹوڈنٹ کون؟ عمر بن عبدالعزیز. ان کی ایک رکعت گئی تھی. بولو ان کی ایک رکعت. تو حضرت صالح نے, استاد تھے نا وہ, تو استاد تھے, نماز کے بعد کہا ادھر ادھر کیوں رکعت گئی؟ عصر کی رکعت کیوں گئی تمہاری؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز ہمارے طرح جھوٹے نہیں تھے. بال سیٹ کر رہا تھا کہ بال کی سٹائل اچھے زلفے ولفے ہوں گے ان کے, تو کہا ذرا بال سیٹ کر رہا تھا. تو سیٹ کرنے میں تھوڑی دیر ہو گئی تو عصر کی رکعت چلی گئی. سننا, ان کے استاد نے کیا کیا, ایک وہ زمانہ موبائل کا نہیں تھا, خط لکھا ان کے ابا کو مصر, یعنی مدینے سے مصر خط لکھا کہ تمہارا بیٹا بال سیٹ کرتا ہے, اس میں عصر کی نماز نہیں گئی ہے, عصر کی ایک رکعت گئی ہے. وہ ابا بھی کیسے؟ ابا کا نام عبدالعزیز, شیخ عبدالعزیز. وہ ابا بھی کیسے؟ ایک آدمی کو فوراً تیار کیا کہ گھوڑے پر بیٹھو, جاؤ مدینہ جاؤ, جاؤ مدینہ جاؤ, اور ان کے استاد کو میرا سلام کہنا, یہ ہدیہ دینا, اور پھر میرے بیٹے کے پاس جانا. میرا بیٹا 16 سال کا جوان ہے, پکڑنا, گرے بان پکڑنا, حجام کے پاس لے جانا, سارے بال کٹوا دینا, اور حجام کو کہہ دینا کہ میں پیسہ جمع کر کے جاتا ہوں, ہر 15 دن پہ اس کے بال کاٹے, کیونکہ یہ باپ بال جائیں گے وہ گوارا ہے, مگر بال کی وجہ سے عصر کی ایک رکعت جائے گی, ابا کو گوارا نہیں ہے. میرے دوستو, اس کو کہتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, کہ ایک بال کی سیٹنگ جائے وہ سب گوارا ہے, بال سر پہ نہیں ہوں گے وہ گوارا, مگر عصر کی تکبیر اولا فوت ہو جائے وہ گوارا. آج ایسا ابا نہیں کر سکتا, کیونکہ ابا خود فجر نہیں پڑھتا, تو بیٹے کو کیا بولے گا کہ فجر پڑھ. خود ہی ہزاروں کے پیسے کھا کے بیٹھا ہے, تو کسی کو کیا سمجھائے گا کہ تو اس کا ایسا مت کر ویسا مت کر. اس لیے میرے پیارو, آج ارادہ یہ کر کے اٹھو, یہ مسجد سے ارادہ کر کے اٹھو کہ انشاءاللہ, بولو قبر سے اٹھیں گے, بولو انشاءاللہ ہم اللہ کو دیکھ کر مسکرائیں گے, اللہ ہم کو دیکھ کر مسکرائے گا. شرط یہ ہے کہ جو نبی کہے وہ کریں گے, جس سے نبی روکیں گے اس سے روکیں گے.